حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشرافی سے محبت کرتا تھا۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی آپ کی قدر کرتے۔ اگر آپ بغداد کی گلیوں میں چلتے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے، جانور بھی آپ کی قدر اور حیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ بغداد کا ایک تاجر تھا کہ جو مالدار تھا۔ اب آپ یہ بات سوچئے کہ اگر کسی کو اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دینا، آج بھی یہ دنیا کا معمول ہے اور لوگوں کا یہ معمول ہے کہ جس کے پاس پیسہ مال دولت آ جائے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں مال و دولت والا ہوں، میری بات ہر بندہ سنتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دیتا ہے، بھائی یہ کام نہیں، یہ کریں۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ ذہین سمجھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے محلے کے امام کو بھی مشورہ دیتا ہے کہ ایسا کریں کہ آپ پچھلے جمعے یہ بیان فرما رہے تھے، اس جمعے یہ بیان فرمائیں، کیونکہ ایک سال کے بعد اس نے تھوڑے بہت پیسے بھی تو مسجد میں دینے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد کو پیسے دیتا ہوں، میں امام کی خدمت کرتا ہوں، تو لہٰذا جو میں کہوں گا وہ امام کرے گا۔ تو بھائی اللہ کریم نے اگر تجھے فضل و کرم سے مال و دولت سے نواز دیا ہے تو بھائی کسی پر تنقید نہ کر۔ کس چکر میں پڑ گئے ہم؟ حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس جب پیسے آئے نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مبارکباد پیش کی اور آپ سے کہا آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیا ہے۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی، تو کہنے لگے یار چھوڑو یہ بات، پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے، اب میری جیب کی کرتے ہیں، تو لہٰذا فائدہ کیا اس پیسے کا؟ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے نوازا ہے، لیکن اب لوگ میری جیب کی عزت کرتے ہیں، میرے مال و دولت کی عزت کرتے ہیں، تو اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے میری ذات کی عزت کرتے تھے۔ تو یار دوستو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو واقعی ایسا کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو ہمیں اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پہلے کس مرحلے میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، تو لہٰذا ہم کسی کو ہیچ نہ جانیں، ہم کسی پر تنقید نہ کریں۔ حضرت امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میں مال دولت والا ہوں، لیکن میں مال دولت کسی کو کیسے دوں؟ مجھے کوئی حقدار نظر نہیں آتا، سارے مجھے مال و دولت والے نظر آتے ہیں، کوئی ڈھونگ رچا رہا ہے کہ میں غریب ہوں، تو مجھے کوئی حقدار نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا جو تجھے اللہ نے دیا ہے کیا تو اس کا حقدار تھا؟ تو کہنے لگا نہیں، میں اس کا حقدار تو نہیں تھا۔ تو فرمایا جب تجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا ہے تو ان پر بھی ہو جائے گا۔ او بھائی کسی پر تنقید کر کے، کسی کو ٹٹول کے ایسے خدمت نہ کر اس کی۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو پھر اس کی ضرورت اللہ کی رضا کے لیے کر، اللہ کی رضا کے لیے اس کی ضرورت پوری کر۔ تو حضرات بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو چکا ہے تو پھر بھائی کسی پر تنقید نہ کریں، کسی کو ہیچ نہ جانیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سب کو برابر سمجھیں، سب کے دلوں میں محبت پیدا کریں اپنے لیے۔ جب آپ کسی کی عزت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اگلے بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ تو اب بات ہو رہی تھی حضرت بشرافی کے زمانے میں ایک تاجر تھا، تو اس تاجر نے کہا کہ بھائی یہ جو بزرگ ہیں بابا جی یہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تمہیں اچھے کیوں نہیں لگتے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ جمعے کی نماز کے بعد جو بعد والی سنتے اور نفل ہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ حالانکہ دین نے، ہمارے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ فرض نماز لازمی طور پر آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ سنتے ہیں یا نفل گھر میں پڑھ لیتا ہے یا کوئی کام وغیرہ ہے اسے اس کے بعد پڑھتا ہے، کام کرنے کے بعد، تو اس کو اجازت ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی مجھے یہ اچھے نہیں لگتے، یہ کیسے بزرگ ہیں جو سنتے ہی نہیں پڑھتے۔ لہٰذا وقت گزرا تو اس نے ایک دن سوچا کہ میں ان بزرگوں کا پیچھا تو کرتا ہوں کہ یہ جمعے کے فرضوں کے بعد فوراً جاتے کہاں ہیں۔ تو اس نے حضرت بشرافی کے ساتھ ایک دن جمعے کے دن ان کے ساتھ ہی نماز پڑھی، ان کے پیچھے ہی نماز پڑھی
اور جب حضرت بشر حافی نے نماز ختم کی، فرض پڑے، تو فوراً مسجد سے باہر نکلے۔ اب وہ بندہ جو تاجر تھا ان کے پیچھے چل دیا کہ میں دیکھتا ہوں آج یہ کرتے کیا ہیں۔ تو حضرت بشر حافی بازار میں گئے، وہاں سے آپ نے ایک روٹی خریدی۔ اس بندے نے بدگمانی کی کہ کیسے یہ یار اللہ کے بندے ہیں، یہ نماز چھوڑ کر روٹی کے لیے نکل آئے ہیں۔ اس نے بدگمانی کی کہ لگتا ہے کہ بزرگوں کو نا روٹی تنگ کر رہی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت بشر حافی آگے چلے، آگے جا کے آپ نے ایک دکان سے سالن لیا، گوشت کا سالن لیا، تو پھر اس نے بدگمانی کی کہ یار عمر رسید بندہ ہے، عمر گزر چکی ہے اور ابھی تک کھانے کے چسکے، نماز چھوڑ کر یہ کھانے کے چسکے کر رہا پورے۔ تو پھر اس نے بدگمانی کی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب حضرت بشر حافی تھوڑا سا آگے چلے، جنگل آ گیا، جنگل کے جب تھوڑا سے اندر گئے تو آپ نے ایک کٹھیا دیکھی، ایک جھونپڑی دیکھی۔ تو جھونپڑی کی باہر سے نا کنڈی لگی ہوئی تھی، باہر سے کنڈی بند تھی۔ تو بندہ کہتا ہے کہ حضرت بشر حافی نے کنڈی کھولی اور اندر چلے گئے۔ تو کہتا ہے کہ جب میں پاس گیا، میں نے جا کے نا ایک سوراخ سے دیکھا کہ اندر ایک عمر رسید بزرگ ہیں جو فالج کے مریض ہیں۔ تو حضرت بشر حافی نے ان کو اٹھایا، ان کو پکڑ کے بٹھایا، کمر سیدھی کی ان کی، اور کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو ہے نا گندگی نکل رہی تھی فالج کی وجہ سے۔ وہ اتنے رسید ہو چکے تھے کہ وہ اپنی گندگی بھی صاف نہیں کر سکتے۔ تو حضرت بشر حافی نے اپنی فوراً پگڑی اتاری اور اس پگڑی کو گیلا کیا، پانی سے دھویا اور ان کا چہرہ صاف کیا، ان کے ہاتھ دھوئے۔ پھر آپ نے ان کو کھانا کھلایا اور وہ بزرگ کہنے لگے، اے بشر حافی، آج 14 سال ہو چکی ہیں تو میری خدمت کر رہا ہے، میرے تو اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت بشر حافی نے فرمایا، اے بزرگوں، یہی تو ایک نیکی ہے، یہی تو ایک کام ہے۔ مجھے اپنی عبادت پر مان کوئی نہیں، مجھے اپنی ولایت پر کوئی مان نہیں، یہ چیز ہے وہ جو میرا احساس لوگوں کے لیے ہے، کل قیامت کے دن اللہ مجھے اسی کام سے بخش دے گا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب حضرت بشر حافی باہر آئے تو میں ان کے قدموں میں گر گیا، میں نے ان کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا مجھے اپنا مرید کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، مرید تو تجھے میں کر لوں گا، لیکن یہ جو کام ہے نا، یہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ یہ کام آج 14 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے یہ کام کسی کو نہیں بتایا، یہ میری نیکی کسی کو بتانی نہیں ہے۔ تو حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل میں محبت پیدا کریں، اپنے دل میں احساس پیدا کریں، کسی پر تنقید نہ کریں، کسی کے اعمال اس کے ساتھ جانے ہیں۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔